बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। हाँ जी, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आर्मी चीफ अमेरिका रवाना, इमरान खान की वापसी, सवालिया निशान है। ये क्या हो गया, अब आगे क्या होगा। हाँ जी, मैं ये इस पर आए मैं बात कर रहा हूँ कि वैसे तो आर्मी चीफ साहब जो हैं उनका ये ऑफिशियल विजिट पेंडिंग था। वैसे तो पाकिस्तान में रीत रही है जी, अगर मैं पिछली 30-35 साल की तारीख देखूँ, ज़ियाउल हक का एक जो स्याह दौर था, वहाँ से मैंने एक शऊर पकड़ना शुरू किया। उसके स्याह दौर में तो मैंने देखा कि वहाँ से लेकर और सैयद आसिफ मुनीर शाह साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई थी, वहाँ तक मैंने देखा कि हमेशा ज़ियाउल हक की मौत के बाद जनरल असलम बेग आए और फिर आगे सिलसिला चला। तो हमेशा हमने ये देखा है जी कि जो भी जिसने आर्मी चीफ बनना होता था, तो वो आर्मी चीफ बनने से पहले अमेरिका यात्रा हुआ करती थी। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि जो हमारे शाह साहब हैं एक साल तक इन्होंने अमेरिका का दौरा नहीं किया। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ी खुशी की बात है और बड़ी काबिल इत्मीनान बात है माशाल्लाह कि पाकिस्तान में भी अब जो हमारी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो असी आप कर रहे हैं, अपने हत्थों दे नाल कर रहे हैं। तो शाह साहब उसकी एक मिसाल है। तो शाह साहब का स्पैन पूरा साल, जो अभी आलमोस्ट एक साल से कुछ दिन ज़्यादा शाह साहब को हो गए हैं, तो जो उन्होंने गुजारे, तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि वो तकरीबन जिन मसाइल और का उन्हें सामना करना पड़ा अपना चाय संभालने के बाद, तो डेफिनेटली मुश्किल हालात थे जिसमें शाह साहब ने चाय संभाला और बहुत सारे मामलात को नेगोशिएट उन्हें करना पड़ा। अच्छा, अदारे के अंदर जिस तरह की फाउंडेशन बनी हुई थी और इससे पहले जिस तरह के मामलात चल रहे थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम भी हो रहे थे, और डेफिनेटली शाह साहब ने चार्ज संभालने के बाद बहुत सारे पैरामीटर्स पे काम किया, बहुत सारी जगहों पे काम किया, और फिर अनफॉर्चुनेटली जो इधर फितना फतूर की छाँव में शाह साहब की अपॉइंटमेंट हुई और शदीद मुखालफत भी की गई और पूरी तरह उनका राह रोकने की भी कोशिश की गई। तो डेफिनेटली देखें, एक बिल्कुल एक बड़ा अनईजी सी वो सिचुएशन थी कि जिसमें सैयद आसिफ मुनीर शाह साहब ने आके चार्ज संभाला और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया। एक प्रोफेशनल माशाल्लाह सोल्जर हैं और उनके साथ उनके जो सीनियर्स हैं और उनके जो कोलीग्स हैं कि उनको मामला डेफिनेटली कि मुल्क के अंदर संभालते हुए और तमाम चीज़ों को एक स्टीम लाइन जिसको कहते हैं करते करते थोड़ा टाइम लगा। और इसी दौरान ये जो 9 मई की नौसत थी, जब शाह साहब शायद कतर में थे, और जिस तरह का खिलवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किए गया और जिस तरह कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया और जिस तरह पूरे पाकिस्तान में जिस किस्म की हरकत की गई और फ़ौज के ऊपर हमला किया गया, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला था। उसके बाद आपको पता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह ये लौंडे लपाड़े और लोफर लपाड़े अब तक भी लगे हुए हैं, और जिस तरह इन्होंने मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, जिस तरह इन्होंने अदारों के अंदर इंतशार डालने की नापाक कोशिश की है, तो मैं ये समझता हूँ कि विद इन डैट पीरियड शाह साहब ने और उनकी टीम ने बड़ा अच्छा नेगोशिएट किया। और अच्छा, उसके साथ साथ इकानमी का मसला था, अगरचे ये उससे रिलेट नहीं है, बट इनको बहुत सारे मामलात में वो भी देखना पड़ा। जैसे अच्छा डॉलर वाला मामला है, तो वो शाह साहब की जो एक पर्सनल इंटरेस्ट और फिर अदारे को जिस तरह उन्होंने एक्टिव किया और जिस तरह ये स्मगलिंग रोकी, फिर उसके बाद शाह साहब को जो सबसे बड़ा एक बड़ा और कंट्रोवर्शियल और मैं ये समझता हूँ एक बड़ा सख्त किस्म का डिसीजन शाह साहब ने लिया, वो ही अफ़गान महाजरीन का अपने मुल्क वापसी। आज तक किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि शाह साहब ने और उनकी टीम ने डेफिनेटली एक अदारा जाती सतह पर एक डिसीजन होता है, तो डेफिनेटली ये एक बड़े मुश्किल और कड़वे घूंट थे और कोई इतना आसान काम नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की मदद से, जैसे हमारे इन बड़ों ने दे टुक द डिसीजन, हुकूमत भी डेफिनेटली इनके साथ एक पेज पर, और उसके बाद जैसे भी ये सिलसिला शुरू हो रहा है और डेफिनेटली आइंदा 6 माह में आई एम श्योर
کہ 1 سال کے اندر اندر یہ بھی ایشو ریزالو ہوگا اور کافی حد تک پاکستان کے حالات اور سمگلنگ اور ان معاملات میں کافی بہتری آئے گی. اور آرمی چیف صاحب کے یہ جو اقدامات تھے میں یہ سمجھتا ہوں اس سے معیشت میں کافی بہتری آئی اور ڈالر کی قیمت میں بھی آیا. تو اس میں یہ کہتا ہوں جہاں پوری ریاست نے ایگزیکیوٹ کیا ہے تو آرمی چیف صاحب کا ایک پرسنل جو انٹرسٹ ہے تو ڈیفینیٹلی ان بٹوین دیٹ ٹائم یہاں یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب شاہ صاحب کا جو زیادہ سپین رہا ہے وہ زیادہ تر ملکی معاملات کے اوپر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں تو جناب امریکہ یاترا واسطے تھے جناب بڑھنے بعد ٹیلی فون دا انتظار. جس طرح عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو ایک ہی انہوں نے گلا سی کہ مودی میرا فون نہیں چکتا تے جو بائیڈن صاحب جڑے نے مینوں فون نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. تو شاہ صاحب اس معاملے میں یعنی قابل تعریف ہیں. ڈیفینیٹلی ڈپلومیٹک سطح پر آپ کو جانا پڑتا ہے. آپ کے یہ دوست ممالک ہیں اور آپ کو یعنی ڈفرینٹ جگہوں پر جا کر ایک یعنی جو آپ کے ادارے سے بھی ریلیٹڈ ہیں, دفاعی معاملات ہیں, افغانستان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان کی ایک بڑی اہم اسٹریٹجک آپ کہہ لیں کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی اہم پاکستان کی پوزیشن بنتی ہے. ڈیفینیٹلی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, دہشت گردی کے معاملات ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جو آپ ادارہ جاتی سطح پر دونوں ممالک یا تینوں جہاں آپ جاتے ہیں تو آپ مطلب ڈسکشن کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جی آرمی چیف صاحب کا جو خالصتاً جو دورہ ہے جو میرا وجدان بھی ہے اور میری خبر بھی ہے اور میرا یعنی ایک اپنا یعنی انویسٹیگیشن بھی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جناب وہاں جا رہے ہیں. پاکستان کے آرمی چیف ہیں, وہ پاکستان کے سولجر ہیں, تو وہاں جو کچھ بھی وہ کرنے جا رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ کچھ لو کچھ دو اور ایک جو برابری کی سطح پر ایک جو سلسلہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ جو بھی معاملات وہاں ہینڈل کرنے جا رہے ہیں تو جناب وہ یہ آپ کہیں کہ پاکستان کے ایک سولجر ہیں جو جا رہے ہیں. اور یہ جب ان کا دورہ مکمل ہوگا اور جب آؤٹ پٹ آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ جو انٹرنیشنل پریس بھی اس پر ورژن دے گی وہ جناب اس فقیر ورژن نال ملتا جلتا ہوگا. وہاں آرمی چیف صاحب جا کے اور ان کے جو ساتھی بھی ساتھ جا رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ جو بھی مقدمہ وہاں پر ہوگا وہ پاکستان کے حوالے سے جو ایک برابری کی سطح پر اور جو ایک یعنی ایک اس کی اخلاقی اہمیت ہوتی ہے, قانونی ہوتی ہے, اس اور سفارتی ہوتی ہے, اس کے مطابق کی بات کی جائے گی. اچھا عمران خان صاحب کی واپسی سے ریلیٹڈ یہ ہے جناب کہ کچھ ساڑھے دوست ہیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح وہ کو خبر ہوندی تو پھر ویلاگ انہوں نے جناب ایک 2 ویلاگ دے ایویں ٹوٹے کسی نے مجھے بھیجے تو میں وہ جناب سنے تو میں پھر بڑا ہنسا کہ یہ لونڈے لپاڑے کس طرح لوگوں کو بدراہ کر رہے ہیں کہ جناب آرمی چیف صاحب دی اتنے جناب انہوں نے حاضری لوائی ہے, امریکیوں نے انہوں نے بلایا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بلا کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب عمران خان کو عزت کے ساتھ نکالا جائے اور واپس آ کے عمران خان کی مرضی سے ان کو اقتدار دیا جائے. مطلب یہ وہ خبر ہے جو یہ لونڈے لپاڑے سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ بیچارے لوگوں کو یعنی بدراہ کر رہے ہیں. جیسے کہ میرے دوست ہیں, ایک آئرلینڈ میں ہیں, ایک اسپین میں ہیں, تو آپ یقین کیجئے کہ وہ جب اس طرح کی خبر ہوتی ہے اور کوئی لونڈا لپاڑا جو کہ ایک کلٹ کے یہ سارے لوگ ہیں, اس پر میں ایک پورا ویلاگ کروں گا کہ وہ کون سا کلٹ ہے جس کے یہ سارے مذہبی طور پر یہ یعنی ان کے رکن اور پاکستان کے خلاف اور ہمارے اداروں کے خلاف یعنی وہ لگے ہوئی ہیں. تو وہ جناب کوئی ویلاگ کرتے ہیں تو پھر ادھر جناب چھوٹے چھوٹے پیسز اور پورا ویلاگ وہ واٹس ایپ میں جو ہمارا گروپ ہے تو وہ دوست بھیجتے ہیں. خیر میں تو ویکھن دی زحمت نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی. مجھے پتا ہوگا کہ اس میں کیا لغویات اور ایک جھوٹ ہوگا. بس افسوس یہ ہوتا ہے کہ کس طرح جناب عوام کو بدراہ کیا جا رہا ہے. اور یہ جڑے بقول ہمارے بھائی چھوٹے بھائی منصور علی خان صاحب صافی بہت بڑے میں تو ویسے چھوٹے بھائی میں اور جڑی لونڈے لپاڑے والی بڑی زبردست ڈگری دی ہے. ٹھیک ہے جی. شاید یہ بڑی سے بڑی یونیورسٹی بھی جا کے یہ لوفر لفنگے جو ہیں یہ جا کے اگر یعنی پیپر دیں دے تو ایڈی زبردست ڈگری نہیں سی انہوں لگنی جڑی منصور بھائی نے ان کو ڈگری دے دی ہے. تو یہ جناب لونڈے لپاڑے جو ہیں انہوں نے کام صحیح چکے رکھے ہے. اور اس سے زیادہ پھر جڑی ادھر ساڈے کو جڑی پوچھ دے ٹھیک ہے جڑی عقل فہم تو بالکل ہی جناب ان کو وہ جو یوتھاپا وائرس اب جس پر ایک پورا ویلاگ آ رہا ہے جی ریسرچ کے بعد کہ انہیں نا دماغ بالکل خالی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ ہر چیز کو ریلیٹ کر رہے ہیں خان صاحب دی واپسی. بھائی خان صاحب دی اگر واپسی ہونی ہوندی تو انہوں نے بھیجا کیوں جاتا. دیکھیں کچھ یعنی سیاست کو سمجھیں, جو سیاست کے ایتھکس ہیں جناب اس کو سمجھیں, پاکستان کے مفاد کو یعنی سمجھیں.
اور خان صاحب کی 3.5 سال کی پرفارمنس دیکھیں کہ ملک کہاں پہ تھا 2017 میں، ٹھیک ہے جی، کہاں پر وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو معاشی اخلاقی اور ہر طرح سے جو تباہی ہوئی ہے وہ انہوں بھی چھڈو، جڑا میرا 2017 کا کالم جسے میں نے اس وقت رو کے پٹ کے ہمارے اداروں کو جو بڑے ہیں انہیں بھی کیا سی کہ یار اے اتنا پنگا لاؤ، اے میاں صاحب نو رہن دو، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں میاں صاحب کی سزا بھی ختم ہو رہی ہے، نااہلی بھی ختم ہو رہی ہے، پھر انہوں نے لے کے آنا پی رہا نا آنا، تے خان صاحب دا بھی کوئی نہیں پتا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی ضرور واپسی ہوئے گی جناب، خان صاحب ادھر کدھر جان گے، پھر 7-8 سال تو بعد واپس آن گے، میں پھر آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں، اور واپس آ کے پھر وہ اللہ کریں گے، کیونکہ پھر اس ویلے عمر مبارک بھی 80 سال دوتے ہوئے گی، ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ صحیح عمر ہوئے گی کہ تسبیح تے پھر نماز روزہ جڑا ہے یعنی اس طرف توجہ دی جائے۔ تو ایسے جناب کہ انشاءاللہ آرمی چیف صاحب کا جو یعنی امریکہ کا دورہ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے یعنی مفاد میں ہوگا، پاکستان کے حوالے سے ہوگا، اور پاکستان کے مفادات کا جی پورا تحفظ کیا جائے گا، شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ، میں بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ آنے والے دن جناب میرا ایک لفظ جو ہے وہ ثابت کر دیں گے اللہ تعالیٰ، جناب ہمارے جو جتنے بھی یعنی پاکستان کے یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دے اور ان کی مدد فرمائے۔ آئی ایم شیور کہ اسٹیبل لوگ ہیں، اور پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کے مفادات کے مطابق جو ہے وہ برابری کی سطح پر یقیناً یعنی بات ہوگی، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ تو باقی رہے خان صاحب وہ حالی چل پروگرام میں، ٹھیک ہے جی، ایکسرسائز وغیرہ کرتے پے جناب، مٹن بھی لب رہا ہے، دیسی مرغا بھی لب رہا ہے، دیسی گھیو چ، ٹھیک ہے، تے وہ جناب فی الحال بس وہ یہی ہے کہ وہ میں نے کہا تھا نا کہ اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، تو بس جناب اتنا ہی میں کہوں گا کہ پھر آخری گل ریکویسٹ اینا لونڈے لپاڑے انہوں سننا چھوڑ دو، اچھے لوگوں کو سنا کریں جن کے میں نام لیتا رہتا ہوں، تاکہ آپ کو یار صحیح خبر ملے، اور آپ کو صحیح خبر کے بعد آپ کا ایک اسٹیمنا بنے سچ سنن دا۔ پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت یعنی سچ کی ہے۔ ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔